مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ زمین اور اس کی معموری خدا ہی کی ہے، جہاں اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ ہاں، صرف وہی جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے، وہی جو خدا کے حکموں کو مانتا ہے، وہی جو خدا کے زندہ کلام کو سنتا اور سمجھتا اور حضور لاتا ہے، اور خداوند اسے اپنی تمام برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ خداوند رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے، وہ جو لشکروں کا خدا ہے، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو عیسائیہ نبی اس کا 60 اور اس کی پہلی آیات، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خدا کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ خداوند ہمارا خدا جو نور ہے، اور جب وہ ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہم نور کی طرح چمکتے ہیں اور اس کا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود روشنی ہے، اور جہاں خدا کھڑا ہو جاتا ہے وہاں ساری زمین دھرتی کانپ جاتی ہے، اور خدا کے آ جانے سے زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں، اور ان بدنوں کو جنہیں وہ اپنے لیے چن لیتا ہے ان سے اس کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے خدا کی شان۔ افسیوں 5:14 میں اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والو جاگو اور مردوں میں سے جی اٹھو تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے، روحانی طور پر جاگنا ہے، پاک ہونا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تاکہ اس کا نور ہم پر چمکے۔ وہ کہتا اٹھو جو سوئے ہوئے ہو، ابھی تک تمہیں اٹھے نہیں ہیں، وہ ہمیں بار بار یہی کہتا ہے اٹھو، جاگو اور دعا کرو۔ اسی طرح اگر ہم مکاشوہ 3:1 میں لکھا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو ابھی باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ابھی بھی خدا ہمیں موقع دیتا ہے، کیونکہ میرا باپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے تو زندہ تو ہے پر تو مردہ ہے، روحانی طور پر تو مردہ ہے۔ روح کے طور پر جاگ اور اپنی پوشاک کو صاف کر لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کیونکہ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کلام کو لے لیں، اپنی روح کو تازہ کریں، اپنی روح میں کلام کو لے لیں۔ اب جب ہم کلام کو لے لیں گے تو کلام تو خود خدا ہے، اور جب وہ ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہم زندہ رہیں گے، ہم زندگی پائیں گے۔ وہ ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ یسوع زندگی کا نور ہے، یسوع ہی ہماری راہیں سجاتا ہے۔ ہم اس پر چلیں گے تو ہم زندگی پائیں گے۔ یوحنا کا 1 اس کی 4 میں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ پریز دی لارڈ۔ جب خداوند آ جائے گا ہماری زندگی میں تو ہمارا دشمن بھاگ جائے گا۔ وہ اندھیرے کا دشمن ہے، وہ اندھیرے میں حملہ کرتا ہے، وہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ جب لیکن ہم کلام کی روشنی کو لے لیں گے، جب ہم کلام کو لے لیں گے تو یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل کر بھاگ جائیں گی۔ ہمیں کلام مقدس میں یوں بھی لکھا ہے کہ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو، دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں اور نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سوئے نہ رہو بلکہ جاگتے رہو اور ہوشیار رہو۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف جاگنا ہے کیونکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور وہ کلام کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو جب تم میرے حکموں کو مانو گے، میرے کلام پہ چلو گے، میری مرضی پہ چلو گے تو ہی تو تم میرے بیٹے بیٹیاں بنو گے، تب بھی تو تم نور کے فرزند بنیں گے۔ ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں زندہ کلام اپنی زندگی میں لے لینا ہے، اس کلام کو لینا ہے۔ روز ایک ہی بات ہم سیکھتے ہیں، روز ہم یہی کہتے ہیں کہ کلام کو لے لو، کلام کو لے لو تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ اگر یہ کلام ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو ہم بچائے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ جس طرح ہمیں میک اپ لگانے کا پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی الٹا سیدھا لوگ لگا لیتے ہیں، لیکن جب
तक हमें ये नहीं पता कि ये कलाम क्या है। जब तक हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि कलाम दुनिया का नूर है और हम नूर में चलेंगे। खुदा ने कहा कि मुनव्वर होना है, हमें कलाम को लेना है और कलाम ही के मुताबिक हमारी ज़िंदगियां बचाई जाएंगे और हम ज़िंदगी के वारिस होंगे। और वो भी कौन सी ज़िंदगी के? अबदी ज़िंदगी के वारिस होंगे, क्योंकि जो उसके वसीले से और उस पर ईमान लाता है वही मुर्दों में से ज़िंदा किया जाता है। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का रूह मुझ में है, और खुदावन ने जिस तरह यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया वो मेरे और आपके फ़ानी बदन को भी ज़िंदा करेगा। ये कलाम कहता है, और कलाम जो सच्चा है और बरहक है उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और उस पर उम्मीद रखें। और जब हम उसी के उम्मीद पर और उसी के कलाम में खड़े रहेंगे तो वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि वो खुद कहता है कि जो मुझसे मांगते हैं, जो मुझ पर तवक्कुल करते हैं, जो मुझ पर ईमान रखेंगे, मैं कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और वो हमारे कलाम पर जो हम पढ़ते हैं और उस पर अटल खड़े हो जाते हैं, वो हमें छुड़ाता और बचाता है। खुदावंद हमें हिकमत दे ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारे फ़ानी बदनों को भी ज़िंदा करता है। तो हमें इस कलाम को ले लेना है ना। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी दुआई है जो ज़िंदगी की, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, जब इंसान बीमार हो जाता है। और ख़ास तौर पर हमारी एक आंटी थी, तो उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कैंसर था। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा था जब तक तुम ज़िंदा रहोगी तुम्हें ये दवाइयाँ रोज़ लेनी है। तो हमें भी तो ये कलाम ज़िंदगी के लिए ले लेना है ना, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम सब छुड़ाए जाएं। ये कलाम हमारी हमेशा की रोटी है, ये कलाम अबदी है, ये कलाम हमें भूख नहीं लगने देगी, वो हमें सैर करेगा। खुदा का ज़िंदा कलाम जब हमारे पास होगा तो हम दुनिया में भी मुबारक होंगे और आसमान पे भी मुबारक होंगे, और हम कभी भूखे नहीं होंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें सैर करेगा, खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा, खुदावंद ही हमें बचाएगा और छुड़ाएगा। खुदावंद सबको बरकत दे। खुदावंद सबके लिए हाथ उठाते हैं, सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को और इस कलाम को मांगते हैं कि वो नूर में चले, और नूर हमेशा हम सब की हिफाजत करेगा। नूर ही हमारा खुदावंद खुदा है। खुदावंद जी हम आपसे इल्तिजा करते हैं जितने सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक करें बाप जी, ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर खुदावंद जी आपकी शुक्रगुजारी करें। और जितने बीमार हैं हॉस्पिटलों में, घरों में, जिस्मानी कमियां कमज़ोरियां हैं, रूहानी कमियां कमज़ोरियां हैं, आज और अभी इसी वक्त यीशु के नाम से चली जाएं, क्योंकि यीशु हमारी ज़िंदगियों में आ चुका है। हमने यीशु को ले लिया है, हमने यीशु को पहन लिया है, क्योंकि यीशु ही ज़िंदा है और यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है और उसके सिवा कुछ नहीं। यही सच है, और इस सच को और सच्चाई के साथ ज़िंदगी बसर करें तो खुदा हम सबको हमेशा सलामत रखेगा और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें खुदावंद, कभी कमी ना हो और कभी कमज़ोरी ना हो। यीशु के नाम से हमने सब मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।